قربانی اسلام کی عظیم عبادات میں سے ایک عبادت ہے جس کی اصل بنیاد قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو محض ایک رسم یا جانور ذبح کرنے کا عمل قرار نہیں دیا، بلکہ اسے تقوی، اخلاص، اطاعت اور بندگی کا مظہر بنایا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر قربانی کا ذکر ملتا ہے، جہاں اس عبادت کی حقیقت، اس کا مقصد اور اس کی روح کو واضح کیا گیا ہے۔ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بندہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں نمایاں نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں قربانی کو شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی محض ایک معاشرتی عمل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور دین کی علامت ہے۔ جو شخص قربانی کا احترام کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے۔ قرآن کریم نے قربانی کی اصل روح تقوی کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ آیت قربانی کے فلسفے کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانور کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اصل چیز بندے کا اخلاص، نیت اور تقوی ہے۔ بعض لوگ قربانی کو محض گوشت حاصل کرنے یا ایک معاشرتی رسم سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ قربانی کی اصل روح تقوی اور اللہ کی رضا ہے۔ اگر دل میں اخلاص نہ ہو تو ظاہری قربانی اپنی حقیقت کھو دیتی ہے۔ قرآن مجید میں قربانی کا سب سے عظیم واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما بلغ معہ السعی، جب وہ لڑکا ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا، میں نے دیکھا ہے، فی المنام، اپنی خواب کے اندر، انی اذبحو کا، بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ یہ محض ایک خواب نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی صبر اور اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا یا ابت افعل، اے میرے پیارے ابا جان، کر گزریے ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے۔ یہ واقعہ اطاعت، محبت اور قربانی کی عظیم مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظیم قربانی کو قبول فرمایا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ قربانی کا اصل مقصد بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت پیدا کرنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے دنیا کی کوئی محبت اہم نہیں۔ آج مسلمان قربانی تو کرتے ہیں مگر قربانی کا اصل پیغام تو بھول جاتے ہیں۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھا جائے، دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دی جائے، مال، وقت اور خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا جائے۔ قربانی شعائر اللہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ قربانی چونکہ شاعر اسلام میں شامل ہے اس لیے اس کی تعظیم کرنا ایمان اور تقوی کی علامت ہے۔ قربانی کے جانور، اس کی عبادت کا اہتمام کرنا اور اس کے آداب کا خیال رکھنا دراصل اللہ کے دین کی تعظیم کرنا ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ۔ قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قربانی بھی اسی وقت قبول ہوگی جب اس میں اخلاص ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، اے میرے محبوب فرما دیجئے بے شک میری نماز، وَنُسُكِي، اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس آیت میں نسوکی سے مراد قربانی ہے، یعنی مسلمان کی ہر عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے،
دکھاوے، فخر اور شہرت کے لیے نہیں۔ قربانی صرف انفرادی عبادت نہیں بلکہ یہ اجتماعی تربیت بھی ہے۔ اس کے ذریعے غرباء کی مدد ہوتی ہے، اسلامی بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، اثار اور ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ انسان خود غرضی سے نکل کر دوسروں کا خیال کرنا سیکھتا ہے۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جہاں خوشی کے موقع پر غریبوں کو فراموش نہ کیا جائے۔ آج قربانی کے اندر کئی غلط رجحانات پیدا ہو چکے ہیں۔ نمود و نمائش، مہنگے جانور پر فخر کرنا، سوشل میڈیا پر ریاکاری، اخلاص کی کمی، غریبوں کو نظر انداز کرنا، حالانکہ قرآن قربانی کو تقوی، اخلاص اور عاجزی کی عبادت قرار دیتا ہے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے قربانی کو ایک عظیم عبادت، شاعر اسلام اور تقوی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت، تقوی اور اخلاص پیدا کرنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر قربانی کے اندر تقوی، اخلاص اور اطاعت پیدا نہ ہو تو وہ محض ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے، جبکہ قرآن ہمیں اس عبادت کی حقیقی روح اپنانے کی دعوت دیتا ہے۔ میرے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو دوسروں کی اصلاح کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو لائک کریں، کامنٹ کے اندر آ کر اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔